اور جب یرموک کی پوری طرح فتح حاصل ہو گئی تھی، اب خالد بن ولید نے سب کمانڈروں کو جمع کیا۔ یرموک کی جنگ اول کی فتح کے بعد کہا کہ مجھے فاروق اعظم کا یہ پیغام آیا ہے کہ صدیق اکبر کا انتقال ہو چکا ہے اور اب جنگ کی قیادت جو ہے وہ ہوگی ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ عسکری منصوبہ بندی میں خالد بن ولید سے بڑھ کر صحابہ میں کوئی شخص نہیں تھا، لیکن فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو ہٹا کر آپ نے ابو عبیدہ بن الجراح کو فوج کا کمانڈر کیوں بنایا تھا؟ سوال تو ہے۔ در حقیقت وجہ یہ تھی، خالد بن ولید مکمل طور پر ایک عسکری شخصیت تھی۔ کیا تھی بولیے؟ عسکری شخصیت تھی۔ اب صرف جنگیں تو نہیں لڑنی تھی، بہت سارے علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کر کے ان مفتوحہ علاقوں کے اوپر اسلامی نظام کو قائم کرنا تھا، وہاں پر بہت سارے سیاسی انتظامات کو سنبھالنا تھا۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح کی شخصیت ایسی تھی کہ عسکری بھی تھی اور سیاسی انتظامات اور ملکی انتظامات کو سنبھالنے کی صلاحیت ان میں موجود تھی، دونوں صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس لیے فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو پیچھے کر کے آپ نے ابو عبیدہ بن الجراح کو کمانڈر ان چیف بنا دیا تھا اور فوج کا سپہ سالار بنا دیا تھا، اس لیے کہ دونوں صلاحیتیں ان میں موجود تھیں۔ دیکھیے یہاں خالد بن ولید کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ میں بہت قیمتی بات کہنے لگا ہوں۔ آپ اپنی بے مثال عسکری قابلیت کے باوجود فاروق اعظم کے اس حکم پر بلا کسی تعامل کے آپ نے ابو عبیدہ بن الجراح کی ماتحتی کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایک فوج کا کمانڈر ہو اور اچانک ایک حاکم وقت کا حکم آ جائے کہ اب فوج کا کمانڈر تم نہیں بلکہ ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ دوسرے کمانڈر کی اتنا بڑا آدمی اگر دوسرے کمانڈر کی ماتحتی کو تسلیم کر لے فوراً بغیر کسی تعامل کے، تو خالد بن ولید کو سلام عقیدت ہے یا نہیں ہے بولیے؟ آج جتنی بھی ہماری مذہبی نام نہاد در حقیقت جمہوری اور سیاسی قیادتیں ہیں، کیا کسی ایک امیر کے ماتحت جمع ہونے کے لیے تیار ہیں؟ سوچئے بھی نہیں، سوچئے بھی نہیں، سوچئے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالد بن ولید کے سامنے اسلام کا مفاد تھا۔ آج کی مذہبی نام نہاد در حقیقت جمہوری اور سیاسی قیادتوں کے سامنے اسلام کا مفاد نہیں، ذاتی مفاد ہے۔ یہی خالد بن ولید اور ان میں فرق ہے۔ وہاں اسلام کا درد تھا، یہاں ذاتیات پہ پلنے والی قیادتیں ہیں۔ ان سے اسلام کی توقع آپ مت کیجیے کہ یہ اسلام کو کوئی اونچا سر بلند کریں گی۔